نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذين أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، ان آداب کے مطابق یہ انسان زندگی گزارے، وہی زندگی اس کی پرسکون ہو جاتی ہے، خیر و برکت والی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ انسان اللہ نے جو قرآن حکیم میں اصول بتائے زندگی گزارنے کے، ان اصولوں سے ہٹ کر یا ان کے خلاف زندگی گزارے، وہی انسان ہوتا ہے، وہی گھر ہوتا ہے، وہی بیوی بچے ہوتے ہیں، وہی رشتہ دار، وہی دوست ہوتے ہیں. اللہ اس میں سے خیر اٹھا لیتا ہے، اللہ پھر سکون اٹھا لیتا ہے، برکت اٹھا لیتا ہے. اور انسان ان طریقوں کو ضرور سمجھے. اگر یہ انسان ایک دوسرے پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا جائے، اعتماد کیا جائے، اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعتماد کو قائم رکھے. آج یہ معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار کیسے کریں. یہ اعتبار اور اعتماد کی فضا آپس میں کیسے قائم ہو کہ بیوی شوہر پر اعتماد کرے، شوہر بیوی پر اعتماد کرے، باپ بچوں پر اعتماد کرے، بچے باپ پر اعتماد کریں. آج کا باپ، آج کی ماں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں پر اعتماد کرنے والی ہو، کتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. اور یہی اعتماد دفتر کے اندر کوئی منتظم، کوئی ایڈمنسٹریٹر، کوئی سی ای او، کوئی مینیجر اپنے ماتحتوں پر کرتا ہو، کتنے سکون سے وہ جاب کرتا ہے. اور جہاں آپس میں اعتماد نہیں ہوتا، وہاں وہی دفتر ہوتا ہے بے سکونی. کاروبار میں، اپنی فیکٹریوں میں آپ ماتحتوں پر اعتبار کرتے ہیں، پرسکون وقت گزر رہا ہوتا ہے. اعتماد ختم ہوتا ہے، وہی جگہ بے سکون ہو جاتی ہے. یہ اعتبار اور اعتماد کیسے حاصل کریں، یہ ختم کیسے ہوتا ہے، حاصل کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان ایک دوسرے سے سچ بولتا ہے، اعتماد قائم ہوتا ہے. جب جھوٹ بولتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے. ایک بنیادی وجہ، بڑے غور سے ان اسباب کو سمجھنا ہوگا. ہم سوال کرتے ہیں بیوی سے، آخر تو مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کرتی، اتنے سال گزر گئے. اس میں ایک وجہ یہ ہوتی کہ اس لیے اس سے کئی جھوٹ بولے ہوتے، ایک نہیں، لائن لگی ہوتی جھوٹوں کی. کبھی بیوی پر اعتماد نہیں ہوتا تو تب بھی وجہ بیچ میں جھوٹ ہوتی. نوجوان بچے اور بچیوں پر اگر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے تو اس میں ایک سبب جھوٹ کا بھی ہوتا ہے. یہی حال فیکٹریوں میں، اور یہی حال کاروبار میں، یہی حال اپنے ماتحتوں میں. نمبر ایک، سچ بولنے سے اعتماد قائم ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد ختم ہوتا ہے، اعتبار ختم ہوتا ہے. کیا ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے پر اعتماد قائم کر سکتے ہیں، واپس آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس معاشرے میں جہاں کہ کوئی دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا تھا، اس معاشرے میں سے جھوٹ کو ختم کیا، سچ کو قائم کیا، نہ بڑا جھوٹ بولتا تھا نہ چھوٹا جھوٹ بولتا تھا، آپس میں اعتماد قائم ہو گیا۔ کوئی کہہ دیتا کہ یہ بات ایسے ہے، سارے صحابہ ایک دوسرے کی بات کو مان لیتے تھے، کہتے نہیں تھے یہ جھوٹ ہے۔ اور آج غیر ملکوں میں، کافر ملکوں میں آپ حضرات سفر کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے جا کر دیکھتے ہیں، وہ کافر ملک والے کہتے ہیں ہمارے ملک میں سے ہم نے جھوٹ کو ختم کر دیا، اعتماد قائم ہو گیا۔ اور پھر یہ اعتماد گھروں میں، پھر باہر، پھر چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، دوائیوں میں، کہ آپ دوا لے رہے ہیں، بالکل صحیح دوا لے رہے ہیں۔ تو اگر کافر اپنے ملک میں اعتماد کو بحال کر سکتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ اور آج بھی الحمدللہ ابھی پاکستان میں بھی اندھیر نہیں ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اب بھی جن کمپنیوں نے ملاوٹ کو ختم کیا، جھوٹ کو ختم کیا، آج بھی ان کے پروڈکٹس پر، آج بھی ان کی پیداوار پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ کب؟ جب انہوں نے جھوٹ کو ختم کیا اپنے کاروبار کے اندر، سچ کو قائم کیا۔ جتنا دے رہے ہیں، جو چیز بتا کے دے رہے ہیں وہی ہے، یہ دیسی ہے، یہ ولایتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ خالص ہے، یہ ملاوٹ والی، جھوٹ نہیں بول رہے۔ ایک شروع میں بات عرض کر دوں، اس پر بڑی توجہ دینی ہے، خاص طور پر اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو نا اس پر لانا ہے۔ اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ اعتماد کی دیوار بڑی دیر سے قائم ہوتی ہے۔ اعتماد کی دیوار بہت وقت لگتا ہے۔ اعتماد کی دیوار کو گرانے میں ایک دھکا کافی ہے۔ بہت سمجھانا ہوگا، اچھا بیٹا دیکھو کیا فائدہ، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، اب ایک معاملے میں جھوٹ بول کے سارا اعتماد کی دیوار کو ختم کر رہے، کیا تمہیں ملے گا؟ پھر اس دیوار کو قائم کرنے میں مدتیں چاہیے، مدتیں چاہیے۔ یہی حال میاں بیوی کا، بہت سوچ سمجھ کر جھوٹ بولیں بیوی میاں آپس میں، بچے ماں باپ سے سوچ سمجھ کر جھوٹ بولیں۔ کیا ہوگا؟ سچ بول کے نقصان ہو جائے گا، ڈانٹ لے گا، برا بھلا کہہ لے گا۔ لیکن کاش کہ باپ اپنی اولاد کے بارے میں جوان ہونے کے بعد یوں کہہ سکے، یہ میری اولاد ہے، آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا میرے سے، اب بھی نہیں بول رہا، کاش۔ اور ہوتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ نمبر 2، امانت داری، اس سے اعتماد قائم ہوتا ہے، اور خیانت سے، بددیانتی سے، کرپشن سے اعتماد ختم ہوتا ہے۔ دوسرا سبب اعتماد کو قائم کرنے کا، امانت۔ جہاں بندہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اعتماد آپ کا ماتحت ہے، آپ کو پتہ ہے کبھی خیانت نہیں کرے گا مجھ سے، میرے کاروبار میں، میری چیزوں میں، میرے پیسوں میں، کتنا کمال کا اعتماد ہوتا ہے آپ کا اس پر۔ اب جو خیانت میں آ جاتا ہے، اولاد میں بھی یہی حال ہے۔ بس اوقات نوجوان نسل کہتی ہے ہمارے ماں باپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، یہ نوجوانوں کے منہ پر آ رہی ہے بات۔ اس نوجوان بچے اور بچی کو بس سوچنا ہوگا اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ بچپن میں باپ اس کو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، بچپن میں باپ اس کو انڈے لانے کو کہتا، ڈبل روٹی لانے کو کہتا، وہ لے آتا، اس میں سے کچھ پیسے رکھ لیتا، 10-20 روپے۔ پھر اس کے بعد ذرا بڑا ہوا، اس کو سبزی لانے کو کہا، گروسری لانے کو کہا، 1000-2000 کی آئی، اس میں سے کچھ پیسے رکھ لیے۔ باپ کو پتہ چل جاتا ہے، ماں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ کہتے بچے کوئی بات نہیں، اپنے ہی بچے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ آخر کار ہوتے 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 باپ کے ذہن میں، ماں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، بیچ میں سے کھاتا ہے، کچھ رکھ لیتا ہے، کھاتا ہے۔ 1 واقعہ، 2 واقعے، 3 واقعے،
وہ سینکڑوں واقعات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جوان ہوتا ہے تو باپ اپنے کاروبار کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں اس پر اعتماد نہیں کرتا، اور جہاں شروع سے حساب کتاب رکھا جاتا ہے اور بچوں پر نظر رکھی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، بیٹا آپ نے دینا ہے دے لو، 50 روپے لے لو، 100 روپے 1000 لے لو، میں دے دوں گا، لیکن پیسے رکھو نا اپنے پاس، بغیر بتائے نہ رکھو شروع سے، اور یہ بتا دوں اس میں نہ 1 روپے کی کریں نہ اس میں 1000 کی کریں، 1 روپے کی ہو چلو کوئی بات نہیں، اس کے لیے ایک اور عربی میں محاورہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ الشر یبدأ من اصغرہ، برائی ہمیشہ چھوٹی سی برائی ہوتی ہے، اس سے اتنی بڑی برائی بنتی ہوتی، پہلے وہ تھوڑی سی چنگاری ہے، آگ اسی سے لگتی ہے۔ جب ہم کسی برائی کو چھوٹا سمجھتے ہیں بالآخر کچھ وقت گزرنے کے بعد بہت بڑی برائی ہو جاتی ہے۔ اگر شروع میں چھوٹی چھوٹی برائیوں پر پکڑ کی جائے گی، چھوٹی چھوٹی خیانتوں پر پکڑ کی جائے گی، ان کی تربیت کی جائے گی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ وہاں اعتماد عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہی آیت سورہ بقرہ کی آیت 283 شروع میں تلاوت کی اسی کے لیے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بالکل آخری رکوع سے پہلا والا رکوع سورۃ البقرہ کا آیت 283، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جب تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے نا تو اسے چاہیے کہ جو اس کی امانت ہے نا وہ اس کو واپس کر دے، امانت اس کو واپس کر دے، ادا کر لے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور بات بتائی، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپائیں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اسی آیت میں تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ دل کا گناہگار، اپنے دل کا گناہگار ہوتا ہے۔ بہت عجیب سا جملہ ہے، گواہی کیا چیز؟ جو دیکھا ہے اسے بیان کر دیجیے، اور جو دیکھا ہے اس کے الٹ بیان کیا، جھوٹ۔ پتا ہے کہ وہ آیا تھا، پھر یہ کہہ رہا نہیں وہ نہیں آیا تھا، پتا ہے کہ اس نے کھایا تھا، پھر کہہ رہا نہیں اس نے تو نہیں کھایا تھا۔ جو دیکھا ہے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کر دیا جائے، یہ سچی گواہی ہے، اور جو دیکھا ہے اس کے خلاف بیان کرے گا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، جھوٹی گواہی دینے سے اعتماد ختم ہوتا ہے، یہ ایک اور سبب ہے اعتماد کے ختم ہونے کی، جھوٹی گواہی۔ سچی گواہی، اس سے باہمی اعتماد قائم ہوتا ہے۔ اور آج کل فیصلوں کے اندر سب سے بڑی مصیبت یہ والی ہے، جھوٹی گواہی۔ جج بیٹھ کر اوپر فیصلے کرتا ہے گواہیوں کو دیکھ کر، اور گواہی جھوٹی ہو تو اسی صورت میں سارا اعتماد ختم، ان فیصلوں پر اعتماد ختم۔ کب؟ جب جھوٹی گواہی ہوتی۔ میں نے کہا اعتماد کیوں ختم ہوتا ہے؟ جھوٹی گواہی کی وجہ سے۔ ایک جھوٹ، ایک امانت میں خیانت جس سے اعتماد ختم ہوتا ہے، اور ایک گواہی، جھوٹی گواہی دینے سے اعتماد ختم ہوتا ہے، سچی گواہی سے اعتماد قائم ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ کیسے اعتماد کرتے تھے، صحابہ کیسے اعتماد کرتے تھے۔ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کیا ہوا تھا، پیسے لیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیے تھے، اور اس یہودی کو پتا تھا کہ اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، ہم دونوں تنہائی میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص۔ ایک صحابی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہ یہودی آیا، کہنے لگا آپ نے میرے سے پیسے لیے تھے واپس نہیں کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دے دیے تھے۔
یہودی نے کہا گواہ لائے، صحابی ساتھ موجود تھے، کہنے کہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے دیے تھے۔ خیر وہ یہودی جو ہے وہ گڑبڑا گیا، چلا گیا، ٹھیک ہے دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو پکڑ لیا بعد میں، یہ آپ نے گواہی کیسے دی تھی؟ آپ تو تھے نہیں، آپ تو تھے نہیں اس وقت، آپ نے گواہی کیسے دی تھی؟ اس صحابی کا جملہ سننے والا ہے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیتے ہوئے دیکھا ہوتا تو اتنا یقین نہ ہوتا جتنا آپ نے بھی کہا نا، میں نے دیا تو میں نے اس پر یقین کر لیا۔ کمال ہے نا اعتماد کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیتے ہوا دیکھا ہوتا تو اتنا یقین نہ ہوتا جتنا یقین مجھے آپ کے اس کہنے پر ہے۔ کاش میاں بیوی میں ایسا اعتماد ہو، کاش باپ بیٹے پہ ایسا اعتماد ہو۔ باپ نے کہا نا، بیٹے کہا ٹھیک ہے، بیٹے نے کہا یہ کہا ہو گیا، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اعتماد کیسے قائم ہوتا ہے؟ اور پھر اسی طرح انسان سچی سفارش کرتا ہے تو اس سے اعتماد قائم ہوتا ہے، جھوٹی سفارش کرتا ہے اس سے اعتماد ختم ہوتا ہے۔ اس کے لیے سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی آیت 85 کی تلاوت کی شروع میں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بندہ اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو میں سے ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ کام کا بندہ ہے، آپ اسے ملازم رکھ لیں، یہ آپ نے سفارش کی، یہ کام کا بندہ ہے، یہ جانتا ہے اس کام کو۔ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ یہ فلاں مستری سے ٹھیک کروا لیں، وہ بڑا ٹیکنیشین ہے، بڑا زبردست، سفارش کی ہے نا، آپ اچھی سفارش کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ اور بری سفارش کریں، من یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو بری سفارش کرے یکن لہ کفل منہا، اس پر اس کا بوجھ ہوگا۔ صحیح سفارش کرنے سے اعتماد قائم ہوتا ہے، اور بری سفارش کرنے سے اعتماد ختم ہوتا ہے۔ وہ دیکھو نا، اس کے بعد بھیجا تھا خام کا نقصان ہو گیا مجھے، وہ عجیب آدمی تھا۔ ہم ڈاکٹر کے لیے سفارش کرتے ہیں، آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے، آپ کے دانت میں تکلیف، آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے، اور پتہ تھا نہیں اس کو وہ ڈاکٹر کام کا ہے کہ نہیں، تجربہ کار ہے کہ نہیں، بری سفارش، اس سے بھی اعتماد ختم ہوتا ہے۔ غلط مشورہ دینے سے بھی اعتماد ختم ہوتا ہے، صحیح مشورہ دینے سے اعتماد باقی رہتا ہے۔ وشاورہم فی الامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان صحابہ سے مشورہ کریں کاموں میں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، ان کو کیا ضرورت تھی مشورے کی، وہ بھی اپنے نیچے صحابہ سے، اپنے ماتحت صحابہ سے، لیکن امت کو سکھانا تھا کہ اپنے ماتحتوں سے بھی مشورہ کیا کرو۔ اس لیے اگر ماں باپ اپنے بچوں سے مشورہ کر کے چلے نا، آپس میں اعتماد قائم ہوتا ہے، میاں بیوی مشورہ کر کے چلیں اعتماد قائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے مشورے کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ مشورے کی حیثیت ہوتی ہے چاہے اسے قبول کیا جائے نہ قبول کیا جائے۔ اچھا، یہ بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب مشورہ لے لیتے پھر عمل نہیں کرتے، تو اگلی دفعہ مشورہ لیں تو کہتے ہیں ہم کیوں مشورہ دیں، آپ کو مانتے تو ہیں نہیں آپ۔ تو مشورے میں ماننا لازم نہیں ہوتا، مشورہ تو ہوتا ہے اپنے رائے دے دی، اگلا مانے نہ مانے، آپ نے اچھا مشورہ دیا، آپ کو ثواب مل گیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ اسی طرح انسان کے بارے میں کہ وہ جب ملکی سطح پر کسی بندے کے بارے میں رائے دے تو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی رائے مشورے کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اگر یہ غلط مشورہ دے گا سارا گناہ اسی پر ہوگا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ مشورہ دے رہا ہے، قومی سطح پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے مہر لگا کر، سوچنا ہوگا غلط مشورہ دے رہا ہے صحیح مشورہ دے رہا ہے، یہ مہر لگا رہا ہے یہ رائے بھی دے رہا، سوچنا ہوگا یہ رائے صحیح دے رہا کہ غلط دے رہا، یہ مہر لگا رہا ہے یہ سفارش بھی کر رہا ہے، یہ سفارش کر رہا ہے اس کو یہ بنا دیا جائے، یہ سفارش کر رہا ہے۔ اچھی سفارش کی اس کو ثواب ملے گا، بری سفارش کی اس کو گناہ ہوگا۔ اور یہ امانت بھی ہے اس کے پاس، لا تکتموا الشہادہ، یہ گواہی بھی ہے
کہ ملکی سطح پہ مہر لگانا کاغذ کے اوپر گواہی بھی ہے، یہ سچی گواہی دے گا اسے ثواب ملے گا، جھوٹی گواہی دے گا اسے گناہ ہوگا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ یہ ہمارا اعتماد آپس کا ختم کیسے ہوگا، بحال کیسے ہوگا۔ جھوٹ کو ختم کیا جائے، اعتماد بحال ہوگا، سچ بول کے اعتماد بحال ہوگا، جھوٹ سے اعتماد خراب ہوگا۔ یہ انسان امانت داری کرے، امانت ادا کرے، خیانت کرے گا اعتماد ختم ہوگا۔ یہ انسان رائے ظاہر کرے، درست رائے ظاہر کرے، مشورہ، درست مشورہ دے۔ اگر غلط رائے ظاہر کرے گا یہ اسی گناہ ہوگا اور اعتماد بھی ختم ہوگا۔ یہ سفارش جب کرے تو سوچ سمجھ کر اچھی سفارش کرے، ایسی صورت میں اس کا اعتماد بحال رہے گا۔ اور یہ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ انسان معاشرے میں آپس کا اعتماد بحال کرے، اولاد کے اندر، گھروں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، معاشرے کے اندر، کاروبار کے اندر، اور سمجھائے اگلے کو بار بار کہ اعتماد کی دیوار بڑی دیر میں قائم ہوتی ہے، ٹوٹتی ایک واقعے سے، ایک دھکے سے ٹوٹ جاتی۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کو آپس میں اعتماد عطا فرما دے، جوان بچے اور بچیوں کو ماں باپ کا آپس میں اعتماد عطا فرما دے، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ ذمہ دار ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے ہوں، اور اسی طرح ہمارے اوپر جو سربراہ آئے ان پر بھی اعتماد کرنے والے اور یہ اعتماد کو ظاہر کرنے والے بھی درست طریقے سے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔